آج کی مجلس کا ہمارا تیسرا سیشن ہے جس میں ہم بات کریں گے غسل جنابت اور غسل میت۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے چند ایک باتیں سماعت فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح طہارت وضو سے ہوتی ہے اسی طرح طہارت کے لیے ایک چیز غسل بھی ہے۔ غسل انسان زندگی میں کئی موقعوں پر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ بندے نے اسلام قبول کیا تو مسلمان ہونے کا غسل ایک ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو تو وہ غسل کرے، اور یہ غسل عام غسل ہے، یعنی اس نے ہاتھ پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو، استنجا کرے، پھر اپنے اوپر پانی بہائے اپنی مرضی سے، اس پر کوئی پابندی نہیں، اور پھر وہ پورے جسم کو پاک صاف کرے جیسے اس کے لیے ممکن۔ پھر ایک غسل ہوتا ہے کہ جیسے ہم جمعے کے لیے غسل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجب الغسل علی کل محتلم، مسلمان پر جو بالغ ہے اس پر جمعے کے دن غسل واجب ہے، یعنی یہ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ مطلب اگر کوئی کسی وجہ سے نہ کر پائے تو مجرم نہیں ہوتا، لیکن کرے تو بہت اچھا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا غسل اور مسواک اور خوشبو یہ مسلمان کی زینت ہے، اسے کرنا چاہیے جمعے کے دن۔ ایسے یہ غسل ہوتا ہے جو عام صفائی کے لیے ہم کرتے ہیں، ایسے نہاتے صبح تیار ہوئے غسل کیا، اس کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں، آپ اپنی مرضی سے جسم پر پانی بہائیں اور غسل کر کے اپنی صفائی ستھرائی کے لیے آگے چلے جائیں۔ اور ایک غسل ہوتا ہے جو عیدین پہ ہم کرتے ہیں، عید پہ، اس پر بھی کوئی پابندی نہیں، غسل کرنا چاہیے، فرض نہیں ہے، یعنی اگر نہ بھی ہو کسی وجہ سے تو وہ مجرم نہیں بندہ ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کرتا ہوں، ہر مسلمان کو عید کے دن غسل کرنا چاہیے۔ ایسے یہ غسل ہوتا ہے جو میت کو غسل دینے کے بعد، جیسے کل بات ہوئی تھی، آگے بھی ہم بات کریں گے، ایک غسل یہ ہے، اور ایک غسل ہے کہ جس کو ہم فرضی غسل کہتے ہیں، وہ غسل جنابت ہے، یا وہ خواتین جو اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہوتی ہیں وہ غسل کرتی ہیں، وہ غسل واجب ہے اور فرض ہے۔ ایسے ہی میت کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ بھی واجب اور فرض غسل ہے، مطلب اس کے بغیر انسان مجرم ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غسل جنابت فرضی غسل ہو اور وہ نہ کرے تو وہ مجرم ہے، وہ ناپاک ہے۔ اور ایسے ہی ایک خاتون اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہو، وہ غسل نہ کرے تو وہ مجرم ہے۔ ایسے ہی مسلمان ایک میت کو غسل نہ دے اور ویسے ہی دفنا دے تو وہ مجرم ہے، اس کو غسل دینا چاہیے۔ تو آج ہم جو بات کریں گے وہ فرضی غسل پر کریں گے، اور فرضی غسل ہے غسل جنابت۔ غسل جنابت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی وجہ سے جنبی ہو جائے، یعنی انسان ایک ہے کہ اس کو خواب بدخوابی ہوئی، خواب کے اندر اس کو کوئی ایسی چیزیں یا ایسی شہوانی سوچ آئی کہ اس کے ذکر سے پانی نکل آیا، تو وہ انسان اٹھے گا، اس پر وہ دھونا جو اس کا پانی نکلا ہے اس کو صاف ستھرا کرے گا، کپڑے کو دھوئے گا اور غسل کرے گا۔ ایسی ایک شادی شدہ مرد عورت ہے، وہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں تو ان دونوں پر بھی غسل واجب ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اماں جی عائشہ سے صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ بیان فرماتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلے بندہ ہاتھ دھوئے گا، اس کے بعد استنجا کرے گا، جو نجاست اس کے اوپر لگی ہے، جو وہ پانی، وہ مائع حیات جسے کہتے ہیں، آب حیات کہتے ہیں، اس کو صاف کرے گا۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اچھے سے اپنا استنجا کرے گا، صفائی کرے گا، اور پھر جیسے وضو کیا جاتا ہے نماز کے لیے اس طرح وضو کرے گا، صرف وہ اپنے پاؤں کو چھوڑ دے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام کل ہم نے ذکر کیا وضو کرتے تھے، وہ 3 بار آزاد ہونا، 2 بار دھونا، 1 بار دھونا، اس طرح بندہ وضو کرے گا مکمل، لیکن وہ بندہ پاؤں نہیں دھوئے گا، سر کا مسح بھی کرے گا جیسے روٹین میں وضو کیا جائے،
پاؤں نہیں دھوئے گا. اس کے بعد پھر وہ اپنے ہاتھوں کو پانی سے تر کرے گا اور اپنے بالوں میں لگائے گا. اپنے بالوں کی جڑوں میں بالوں کو گیلا کرے گا تاکہ بالوں کی جڑیں گیلی ہو جائیں. اس کے بعد وہ 3 چلو لے گا اور اپنے سر پہ ڈالے گا. یعنی حدیث میں 3 چلو کا ذکر ہے. یہ ہم اپنی تقسیم کرتے ہیں چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے پسند کرتے تھے تو پہلا چلو جو ہے دائیں جانب ڈالا جائے, پھر بائیں جانب ڈالا جائے, پھر درمیان میں ڈالا جائے. 3 اس طرح چلو ڈالنے کے بعد پھر پورے جسم پر پانی بہایا جائے. وہ آپ شاور لے لیں, وہ آپ کوئی ڈبہ لے لیں, کوئی کسی برتن کے ساتھ آپ اپنے اوپر پانی بہائیں, لیکن آپ پورے جسم پر پانی بہا لیں. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عائشہ فرماتی ہیں, صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ اپنے پاؤں کو دھو لیتے. تو چونکہ وہ کچی جگہ ہوتی تھی تو پانی نیچے ہوتا تھا, تو پانی وہی اس کے چھینٹے اوپر نہ پڑے, تھوڑا سا ہٹ کے پاؤں دھوتے. آج کل ایسا مسئلہ نہیں, یعنی آخر کے اندر آپ پاؤں دھو لیں. یہ آپ کا غسل جنابت ہے اور یہی وہ غسل ہے جو عورت بھی اپنے مخصوص ایام کے بعد یہ غسل کرتی ہے. یہی غسل وہ غسل ہے جو عورت جب بچہ جنم دیتی ہے اس کے بعد 40 دن جو اللہ نے اس کو رخصت دی ہے, نماز روزے کی چھوٹ دی ہے, اس کے بعد وہ غسل کرے گی جسے غسل نفاس کہتے ہیں, نفاس کہتے ہیں. اس غسل کے بعد بھی اسی طریقے سے وہ خاتون غسل کرے گی. یعنی مرد ہو یا عورت ہو اس پر غسل واجب ہو جائے کسی بھی صورت کے اندر تو وہ غسل ایسے ہی کریں گے. ہاں عورت کے لیے ایک رخصت ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں جی عائشہ کہتی ہیں مجھے آپ نے رخصت دی تھی کہ آپ جب اپنا غسل کریں تو آپ نے اگر وہ منڈیاں کی ہیں, بت جس کو کہتے ہیں, اس کو اگر آپ نے بالوں کو بنائی ہوئی ہیں, بال باندھے ہوئے ہیں, تو تم جب نہانے لگو, غسل کرنے لگو تو وہ بالوں کو اس طرح تر کرنے کی بجائے تم ہلکا سا اس کو تر کر کے اس کو کھولے بغیر اپنے اوپر 3 چلو ڈال کے پورے جسم پر پانی بہا لو تو عورت کو یہ رخصت موجود ہے. یعنی عورت نے اگر بال باندھے ہوئے ہیں تو وہ بالوں کو کھولے بغیر غسل کر لے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن مرد یہ ہے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ بالوں کو اچھے طریقے سے تر کرے حتیٰ کہ جڑوں تک پانی چلا جائے اور پھر پانی اپنے اوپر بہائے. تو یہ طریقہ غسل جنابت کا بھی ہے, غسل حیض کا بھی ہے, غسل مینسس کا بھی ہے اور غسل نفاس کا بھی ہے. بچہ جنم دینے کے بعد عورت پر جو غسل ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے. اور یاد رکھیے جو میت کو ہم روٹین میں غسل دیتے ہیں اس کا طریقہ بھی یہی ہے, اس کو بھی اسی انداز سے غسل دینا چاہیے جس طرح ہم یہ فرضی غسل کرتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ فرضی غسل کا ایک ہی طریقہ ہے اور اس کی جتنی بھی جگہ ہیں اس پر اسی طریقے سے غسل کیا جائے گا. پھر آگے کئی ایک چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ بندہ جب غسل کرنے لگتا ہے تو جو دعائیں وضو کے لیے اس پر ہیں کہ وہ داخلے سے پہلے, وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو وہ بھی ایسے ہی پڑھے, اور پھر جب وہ غسل کر کے باہر نکلے تو وہ پھر وہی دعا پڑھے جو عام وضو کے لیے پڑھتا ہے. پھر اسی طرح جو انسان نے وضو کیا پہلے, غسل سے پہلے وضو جو انسان